بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام کے بے شمار فیوز و برکات کتب احادیث میں موجود ہیں۔ ایک روایت کا خلاصہ ہے کہ جب مسلمان ایک جگہ پر بیٹھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں اور آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں تو وہاں سے ایک خوشبو اٹھتی ہے سبحان اللہ اللہ جو آسمان تک بلند ہو جاتی ہے، اور فرشتے جب اس کو سونگتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ تو آواز آتی ہے کہ یہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر جن لوگوں نے درود پاک پڑھا یہ وہ خوشبو ہے، یہ وہاں سے خوشبو آئی ہے۔ حصول برکت کے لیے آپ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ غیب پر کسی کو مطلع کرے، ولیکن اللہ، لیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے چن لیتا ہے جس کو چاہے۔ اس کی تفسیر میں مفسرین کرام علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہ السلام میں سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ اپنے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، اور یقیناً جب اللہ نے یہ فرمایا کہ من رسلی، اپنے رسولوں میں سے جس کو وہ چاہتا ہے چن لیتا ہے، تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اول ہے۔ اس لیے کہ معراج کی رات سب انبیاء کی امامت کر کے دنیا والوں کو بتا دیا کہ یہ ہے محبوب اور باقی سارے ہیں محب۔ تو اللہ کریم نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا۔ آج یہ ایک مختلفی مسئلہ ہے کہ کچھ یہ کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں، اور کچھ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کریم نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی ہے۔ غیب جو ہے اس کا لغوی معنی چھپی ہوئی چیز، سبحان اللہ، اور اصطلاحی تعریف کہ جس کا ادراک حواس خمسہ نہ کر سکیں تو وہ غیب ہوتا ہے۔ حواس خمسہ سے مراد جیسے انسان کی آنکھ ہے، آنکھ اس کو دیکھ نہ سکے، کان ہے وہ اس کو سن نہ سکیں، ہاتھ اس کو چھو نہ سکیں، اس کو سونگھا نہ جا سکے، تو اس طرح انسان کی جو حواس خمسہ ہے وہ اس کا ادراک نہ کر پائیں تو وہ غیب کہلاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر جو یہ فرمایا کہ اپنے پسندیدہ رسولوں میں سے، اپنے رسولوں میں سے وہ چن لیتا ہے، تو آقا کریم علیہ السلام کو غیب کا دینا یہ اس آیت مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے ایک دوسرے مقام پر ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب کو کس طرح عطا فرمایا۔ جس سورہ رحمان کے اندر رب فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، کہ رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ تو اب سکھانے والا کون ہے؟ رب کائنات کی ذات مبارکہ ہے۔ اگر طالب علم کو سبق سے یاد نہ ہو، اس کے علم میں کمی رہ جائے تو استاد پر بھی بات آتی ہے، لیکن اگر بچہ جو ہے وہ سبق صحیح سناتا ہے، کامل سناتا ہے، تو پھر یہ بات استاد کی طرف بھی جاتی ہے، کریڈٹ استاد کو بھی ملتا ہے۔ لیکن جس کو سکھانے والے رب کی ذات ہو تو اس کے اندر ویکنس کا پہلو آ ہی نہیں سکتا۔ جب رب سکھانے والا ہے تو پھر سیکھنے والا کیسا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ تو رب نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا،
اب تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ سارے کا سارا قرآن رب نے خود اپنے محبوب کو سکھایا. اب کوئی بات، اب کوئی پوائنٹ ایسا نہ رہ گیا کہ جو آقا کو سمجھ نہ آئے، کیونکہ سکھانے والے رب کی ذات ہے. جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ رب نے اپنے محبوب کو قرآن سکھا دیا تو رب کائنات نے دوسرے مقام پہ فرمایا تبیانا لکل شیء، اس قرآن کے اندر ہر چیز کا بیان. سبحان اللہ. بات سمجھنے والی ہے. اس قرآن کے اندر ہر چیز کا بیان ہے. کوئی بھی چیز ایسی نہیں کہ جو قرآن سے باہر ہو، جس کا علم اس قرآن کے اندر نہ ہو. کہ رب کا قرآن کہتا ہے کہ جس کے بارے میں یہ فرمایا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. تو تبیانا لکل شیء، اس کے اندر ہر چیز کا بیان ہے. اب یہاں پر ایک منطق کا قاعدہ ہے کہ جب دو کلیے ثابت ہو جائیں تو اب یہ صغرا الرحمن علم القرآن اور کبرا کہ اس قرآن کے اندر ہر ایک چیز کا بیان ہے، تو پھر اس سے نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ سورہ کبرا کو ملا کر جب حد اوسط گرائی جاتی ہے تو رزلٹ خود بخود نکل آتا ہے. چلیں اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. دہریے جو ہے نا، یہ کہتے ہیں کہ جو کائنات ہے یہ ایسے ہی چلتی رہے گی، یہ ختم نہیں ہوگی. وہ قیامت کے منکر ہیں، قیامت کے منکر ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ کائنات ختم نہیں ہوگی. اب ہم ان کو قرآن کا حوالہ دیں تو قرآن کو مانتے نہیں، حدیث سنائے وہ حدیث کو بھی نہیں مانتے. تو عقلی دلائل سے ہم ان کو سمجھاتے ہیں. ہم کہتے ہیں چلے ٹھیک ہے، آپ یہ کہتے ہو کہ یہ عالم جو ہے یہ ختم ہونے والا نہیں. اب ایک بات بتائیں کہ عالم متغیر ہے؟ جی ہم نے سوال کیا عالم متغیر ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں متغیر ہے. متغیر میں چینجنگ ہو. اب چینج ہوتا ہے، کبھی آندھی، کبھی طوفان، کبھی رات، کبھی دن، کبھی کیا ہوتا ہے. تو یہ چینج ہوتا ہے. جب ہم نے کہا کہ عالم متغیر ہے، انہوں نے کہا ہاں جی ہے. تو ہم نے کہا متغیر حادث ہے، تو انہوں نے کہا ہاں متغیر حادث مین ختم ہونے والا. تو جو چیز بھی بدلتی ہے وہ ختم ہوتی ہے. جب یہ دو چیزیں انہوں نے مان لی تو ہم نے کہا رزلٹ یہ نکلا کہ عالم حادث ہے. جب عالم متغیر اور متغیر حادث تو سمجھ لیں کہ پھر عالم حادث ہے کہ دنیا ختم ہوگی اور قیامت قائم ہوگی. تو اب جو ماننے والے نے مانا کہ واقعی یہ بات ٹھیک ہے، قیامت آئے گی. تو اسی طرح جب رب نے اپنے محبوب کو سارا قرآن سکھا دیا اور قرآن کے اندر ہر چیز کا بیان ہے تو پتا چلا کہ سرکار مدینہ علیہ السلام کو ساری چیزوں کا علم ہے. ساری چیزوں کا علم ہے. یہ بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے. ابو جہل ہاتھ میں کنکریاں لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہے اور کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ پہ ایمان لے آؤں گا اگر تو یہ بتا دے کہ میری مٹھی میں کیا ہے. اے میرے آقا سے عشق کرنے والوں، میرے آقا سے محبت کرنے والوں، کون کہتا ہے میرے آقا کو علم غیب نہیں؟ رب کائنات کی قسم جس کی طرف میرے آقا نظر فرما دے اس کو بھی علم غیب عطا. اب اس مٹھی کے اندر کنکریاں ہیں، کنکریوں کے لیے باہر کا غیب ہے، باہر کا غیب ہے. اب زہیب صاحب کو ہم کمرے میں بند کر دیں اور باہر کوئی چیز لا کر رکھ دیں اور زہیب صاحب سے پوچھیں بتائیں کہ باہر کیا ہے، تو اس کو نہیں پتا. اب یہ اندر موجود ہے، اس بند کمرے کے اندر ہے، تو باہر کی ساری چیزیں اس کے لیے غیب ہیں. کیا ہیں؟ غیب ہیں. اس طرح مٹھی کے اندر کنکریاں ہیں، بند ہے. اب کنکریوں کے لیے باہر کی ساری دنیا کیا ہے؟ غیب ہے. میرے آقا نے فرمایا اے ابو جہل تو یہ کہتا ہے کہ میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے؟ اگر تو یہ مان لے کہ جو اس مٹھی کے اندر کنکریاں ہیں اگر یہ بتا دے کہ میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر فرمائی اور پھر ان کنکریوں کو علم غیب دے دیا. کنکریاں بولی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پہرے میرے آقا مدنی. تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ. تو کون کہتا ہے کہ میرے آقا کو علم غیب نہیں؟ رب کائنات کی قسم جس کی طرف نظر فرما دے اس کو بھی غیب فرما دے. کنکریاں بے جان ہیں.
بے جان ہیں. میرے آقا نے نظر فرمائی ان کو بھی علم غیب عطا کیا. اور مدارج النبوت کے اندر عبدالحق محدث سے دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رقم تراز ہیں. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب میرا لال اس دنیا کے اندر آیا میں نے کیا دیکھا؟ خارج منی نور ادا قصر شام، کہ میرے اس لال سے نور نکلا کہ جس کی روشنی سے میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا. یہ آمنہ کے لال، یہ میرے آقا جو عالم اپنی روشنی سے اپنی ماں کو شام کے محلات دکھا سکتے ہیں تو میرے آقا کا اپنا کیا عالم. اپنی ماں کو علم غیب عطا کر دیا کہ مکہ میں بیٹھ کر شام کے محلات دکھا دیے تو میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شان کیا ہوگا. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم اس دنیا سے انتقال کر گئے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب امانت تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو رواج یہ تھا کہ جب کسی کا شوہر فوت ہو جائے تو سوگ ہوتا تھا کہ وہ خوشبو نہیں لگا سکتی، اچھے کپڑے نہیں پہن سکتی. تو کسی نے حضرت عبد المطلب جو آپ کے دادا جان تھے میرے آقا کریم علیہ السلام کے، کہ آمنہ جو ہے یہ خوشبو لگاتی ہے. آپ نے بلایا اور کہا بیٹی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے بیٹے کو فوت ہوئے کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا اور تو خوشبو لگاتی ہے، حالانکہ تو مسئلے کو جانتی ہے. کہا اے بابا جان رب کائنات کی قسم میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی، لیکن ایک بات بتاتی ہوں، جب سے آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عبادت میرے وطن کے اندر آئی ہے میں خود فیل کر رہی ہوں کہ جہاں بھی جاتی ہوں مجھے خوشبوؤں کی لپیٹ آتی ہے. اور اے میرے بابا جان میں ایک اور بات بھی بتا دوں کہ میں جس راہ سے گزرتی ہوں کہ پتھر جو پڑا ہوتا ہے پتھر سے آواز آتی ہے السلام علیکم یا ایھا النبی، درختوں سے آواز آتی ہے السلام علیکم یا ایھا النبی. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں رب کائنات قسم کہ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ جس کی نظر پڑتی ہے تو پتھروں کو بھی علم غیب عطا ہو جاتا ہے کہ وطن کے اندر محمد عربی ہے، کبھی تو سلام کرتے ہیں. درختوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وطن کے اندر وہ محمد عربی ہے جو ساری کائنات کے سردار ہیں. کبھی تو سلام کرتے ہیں کہ السلام علیکم یا نبی. وطن کے اندر ہونا بھی تو علم غیب ہے نا، کسی کو کیا پتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے سے پتھروں کو بھی علم غیب عطا کر دیا، درختوں کو بھی علم غیب عطا کر دیا. پھر یہ کون کہتا ہے کہ میرے آقا کو علم غیب نہیں؟ آخری بات، ٹائم مختصر ہے. اللہ فرماتا انا ارسلناک شاہدا، کہ ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا. اس کا ایک معنی حاضر و ناظر بھی ہے جو ایک علیحدہ ٹاپک ہے، لیکن میں اسی سے علم غیب بھی بتانا چاہتا ہوں. شاہد کا معنی ہوتا ہے گواہ. کیا ہوتا ہے؟ گواہ. عدالت لگی، ہاں فلاں نے قتل کیا، جی میں گواہ ہوں میں نے دیکھا ہے. تو کون گواہی دیتا ہے؟ جس نے وہ دیکھا ہو. جس نے دیکھا ہو تو وہ گواہ بنتا ہے. اب سامنے دوسری جگہ پر یہ کھڑکی کھلی ہے، سامنے گلی کے اندر کس نے مرڈر کر دیا، آپ دیکھ رہے تھے. جج نے پوچھا ہاں بھئی آپ نے دیکھا معاملہ؟ جی میں نے دیکھا، میری آنکھوں کے سامنے جو ہے اس نے قتل کیا ہے. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جہاں تک نظر کام کرتی ہے وہاں تک بندہ گواہ ہوتا ہے، وہاں تک بندہ حاضر ہوتا ہے. جگہ علیحدہ ہے نا. اگر کوئی یہ کہے کہ میں اس جگہ پہ موجود تھا تو یہ صحیح ہے، حالانکہ جگہ مختلف ہے کہ وہ گلی ہے یہ مکان کے اندر ہے. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جہاں تک بندہ ناظر ہے وہاں تک حاضر ہے. جہاں تک بندہ دیکھ سکتا ہے تو بندہ یہ گواہی دے سکتا ہے کہ میں حاضر تھا، میں نے یہ معاملہ دیکھا ہے. تو اللہ کریم نے اپنے محبوب کو کیا فرمایا؟ شاہد، گواہ، حاضر و ناظر. اس کا معنی مشاہدہ سے ہے. تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے روزہ انور کے اندر موجود ہیں اور ساری کائنات کو ملاحظہ فرما رہے ہیں. اس اعتبار سے کہ آپ کی نظر جو ہے ساری کائنات کو دیکھ رہی ہے، تو جہاں تک آپ ناظر ہیں پھر حاضر بھی ہیں. آپ ناظر بھی ہیں تو پھر حاضر بھی ہیں، اس لیے ہم آپ کو حاضر و ناظر کہتے ہیں. یہ آپ کا مقام ہے. تو یوں اس اعتبار سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے کہ آپ ساری کائنات کو ملاحظہ فرما رہے ہیں. اور آخری بات کہ
ہر ایک نے یہ کہا اے مولا اپنا دیدار کروا. موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے بھی عرض کی اے مولا اپنا دیدار کروا. رب آرنی مجھے اپنا جلوہ دکھا. جواب ملا لن ترانی. لیکن جب وضحا کے چہرے والے کی بات آئی رب نے فرمایا محبوب آ جا اور آ کر میرا دیدار کر. تو جس رب نے اپنا آپ نہیں چھپایا وہ دنیا کیا چھپائے گا. جس رب نے اپنا آپ اپنے محبوب سے پوشیدہ نہیں رکھا تو کائنات کیا پوشیدہ رکھے گا. پتہ چلا کہ اللہ کریم نے ساری کائنات کا علم اور ادراک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اسی لیے اللہ نے آپ کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بھی کہا کہ آپ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں. اور رحمت کب ہوں گے جب آپ کو اپنی امتیوں کے حال کا پتہ ہوگا. ورنہ رحمت کیسی ہے؟ کیا یہ آیت منسوخ ہے؟ نہیں. قیامت تک اس کا حکم باقی ہے, اس کا اطلاق باقی ہے. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جب آقا سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں تو رحمت تبھی ہوتی ہے جب اپنی امتیوں کے حال کا پتہ ہو. اب حال کا پتہ بھی ہے اور رحمت بھی فرماتے ہیں, کرم بھی فرماتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کی شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. دعوت اسلامی کا سنتو برائے اجتماع جمعرات کو 8 بجے فضان اتار BD15GD وہاں پہ شروع ہو جاتا ہے. آپ سب سے گزارش ہے کہ سنتو برائے اجتماع میں ضرور شرکت فرمایا کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق دے. آمین بجاہ نبی الامین.